مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے لیے سید الشہداء کربلا پہنچے ہیں۔ بہت انسان انتظار کرتا ہے کہ ماہ محرم الحرام آئے گا، مجلس قائم کریں گے، عزا خانہ جو ہے وہ اس کو بہتر کیا جائے گا، اور بہت تیزی سے یہ ایام گزر جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کم از کم مڈل ایج کے لوگ ہیں کہ ہمیں کتنے سال ہو گئے ہم اس فرش اعضاء میں بیٹھ رہے ہیں۔ اس وقت سے لے کر اب تک ہمارے اپنے جو ادراکات ہیں یا ہماری اپنی جو معرفت ہے وہ سید الشہداء علیہ السلام کے لیے بڑی ہے، وہیں کھڑی ہے، یا کم ہوئی ہے؟ مثلا آپ دنیا کی کسی بھی کورس کو لیتے ہیں، چاہے وہ سمر کیمپ ہو، چاہے وہ شارٹ کورسز ہوں، جو کارپوریٹ میں کام کرتے ہیں یا جن کی اپنی کمپنیاں ہیں، وہ اپنے امپلائیز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کانفرنس کراتے ہیں، ٹریننگ کورس کراتے ہیں، پروڈکٹ ریلیٹڈ ہو، لینگویج ہو، موٹیویشنل اسپیکرز کو بلایا جاتا ہے۔ 3 دن 2 دن، آج کل تو کمپنیاں آپ کو دور بھی لے کے جاتی ہیں، دوسرے ایسی جگہوں پہ جہاں انوائرمنٹ بھی اچھا ہو تاکہ آپ موٹیویٹ ہوں، کیونکہ بہرحال امپلائیز کا موٹیویٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، وہی ورک فورس ہے، وہی کام کرتی ہے۔ اور 3 دن 2 دن میں آپ جب وہاں سے آتے ہیں تو بہت کچھ آپ کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی انفارمیشن نالج میں آپ کو اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلے جب آپ گئے تھے شاید پروڈکٹ نالج بڑھ گئی، شاید کارپوریٹ میں، ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں، ہیومن بیہیویئر میں، انٹرنیشنل مارکیٹ، جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، جس طرح بچے کسی کلاس میں جاتے ہیں، کورس کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو اضافہ ہوتا ہے یہ آپ کے وزن میں اضافہ نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ موضوع جو میرا ہے اس کو تھوڑا سا اور لائیں۔ وزن میں اضافہ نہیں ہوتا، کہاں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ جس چیز میں اضافہ ہو رہا ہے، اضافہ تو آپ ہی کے اندر ہو رہا ہے نا، انفارمیشن بھی آپ ہی کو مل رہی ہے، نالج بھی آپ ہی کو، تو یہ اضافہ کہاں ہے؟ یہ اس کو یہیں رکھیے گا، میں بعد میں آؤں گا اس پہ۔ لیکن بہرحال آپ انکریز ہو جاتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی میں آپ ہر سال آتے ہوں، ہر سال، اور اس یونیورسٹی سے جب آپ پاس آؤٹ ہو کے باہر جاتے ہیں تو آپ کے اندر اضافہ نہ ہو؟ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی، عزیزان محترم، یہ واقعہ میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے جوانوں کی خاطر یہ واقعہ ان کے ذہن میں اور تھوڑا کلیئر ہو جائے۔ عراق ایران کی جو وار ہے وہ 8 سال کی جو وار ہے انقلاب کے بعد، اس کو جو ہے وہ وار 8 سال رہی، اور اس میں بہت ساری واقعات، سٹوریز، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تو ایک ٹیچر نے اپنی ایک بک کے اندر ایک سٹوری کو نیریٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہائی اسکول کا ٹیچر تھا، اور میری اس ہائی اسکول میں بہت سارے بچے تھے، تو ایک بچہ بہت انٹیلیجنٹ بھی تھا، بہت پاک صاف، یعنی اچھا بچہ تھا، پرہیزگار تھا۔ تو لڑکے اس کو تنگ کرتے تھے کہ تم اتنے اچھے اور نیک بنتے ہو تو تم جنگ میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ جنگ ہو رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، تم بھی جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے بچوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہائی اسکول ہے اس کے بعد میں ٹاپ یونیورسٹی میں جاؤں، اور ٹاپ یونیورسٹی کے فرسٹ سیمسٹر میں بھی میں ٹاپ کروں، اور پھر میں یہ چھوڑ کر وہاں پہ جاؤں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ کل کو لوگ یہ باتیں کریں کہ اس میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ کہتا ہے ٹائم گزر گیا، وہ ٹیچر کہتا ہے ٹائم گزر گیا، ٹیچر بھی کسی ایک جو آپریشن تھا اس کا ہیڈ لگ گیا، اور وہ آپریشن کہاں تھا؟ بصرہ اور ایران کے درمیان میں ایک جگہ ہے آبادان، ادھر تھا، اور وہاں پر ایک بہت تیز نہر ہے جس کو وہ رود آروند کہتے ہیں، اس کا پانی بہت فاسٹ ہے، دوسری طرف ایک دوسرے سے، تو وہاں جانا بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو اس آپریشن کے لیے کہ وہاں جائیں تو اس نہر کے اندر مائنز تھیں، جو کشتی جائے گی ویسی پھٹ جائے گی، تو جو غوطہ خور ہوتے ہیں، غواص ہوتے ہیں، ڈائیورز ہوتے ہیں الگ سے، ان کی جو آپریشن تھا اس کا وہ ٹیچر ہیڈ تھا۔ تو کہہ رہا میں صف کو سیدھا کر رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ لڑکا اس کیو میں کھڑا ہوا تھا جو اس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میں نے اسے پوچھا بہروز تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں امام صادق یونیورسٹی جو تہران میں اس میں ایڈمیشن ہو گیا تھا، میں نے سیمسٹر میں ٹاپ کیا اور میں چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ تو بہت خوش ہوئے، چلے آپریشن سٹارٹ ہو گیا، ایک مائنس ایکٹیویٹ ہوئی، بلاسٹ ہوا، ٹیچر زخمی ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، کوما میں چلا گیا۔ 2 مہینے بعد اس کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پوسٹر لگا ہوا ہے باہر، اس پوسٹر پہ ان کی تصویریں جو اس آپریشن میں شہید ہو گئے تھے، اس میں اس لڑکے کی تصویر تھی، وہ اس آپریشن میں شہید ہو گیا۔ تو یہ ان کے گھر گیا اور ان کے گھر میں جا کر ان کی والدین سے اظہار ہمدردی کیا اور یہ کیا، تو وہ بڑا رونے لگے، غریب سے لوگ تھے۔ تو کہا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب شہادت تو شہادت ہے۔ کہتے نہیں ہم اس لیے گریہ نہیں کر رہے کہ جب اس کی شہادت ہوئی تو اس کی ایک پھپھی جو امریکہ میں رہتی تھی تو وہ آئی، اس نے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا بہت انٹیلیجنٹ تھا، یہ اگر وہاں ہوتا
تو کوئی پی ایچ ڈی کرتا, کوئی سائنٹسٹ بنتا, کوئی ڈاکٹریٹ کرتا. آپ نے کیا چکروں میں اس کو مروا دیا. کہا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا, ہم خاموش رہے. کہا دوسرے دن صبح وہ روتی ہوئی واپس آئی صبح. کہا میں نے خواب میں بہروز کو دیکھا. کہا بہروز یونیورسٹی کے جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں گاؤن پہنتے ہیں, گاؤن پہنا ہوا تھا وائٹ کلر کا اور ہواؤں میں پرواز کر رہا تھا. اس نے اپنے گاؤن کو کھولا تو اس کے اندر سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا اور اس سرٹیفکیٹ پر لکھا ہوا تھا ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. تو اصل یونیورسٹی امام حسین کی ہے. دنیا کی ڈگریاں ہم اور آپ لے لیں, اچھی بات ہے لیں, لیکن جب تک امام حسین ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتے. بچپن سے آپ آ رہے ہیں اس یونیورسٹی میں, بچہ چھوٹا ہے, اس سے بھی چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے بھی چھوٹے بچے ماؤں کی گودوں میں ہوں گے. کیسی یونیورسٹی ہے؟ یعنی بچہ ماں کے شکم میں بھی ہے, ماں پھر بھی مجلس میں آ رہی ہے. کتنی بڑی یونیورسٹی ہے یہ, کتنا بڑا اس کا ٹائم پیریڈ ہے, اور اس میں ایڈمیشن کی کوئی شرط بھی نہیں ہے. ہاں آپ نہیں آ سکتے, آپ نہیں, جو دل چاہے. ملینئر ہے وہ بھی آئے, غریب ہے وہ بھی آئے, ماں ہے وہ بھی آئے, بچہ ہے وہ بھی آئے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین اپنے کاروان میں سب کو لے کر آئے ہیں, اور یہی لے کر آئے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس کاروان میں نہیں آ سکتا, میری ڈیوٹی نہیں. 6 مہینے کے بچے سے لے کر حبیب ابن مظاہر جیسے بزرگ تر سب اس کاروان میں شامل ہو سکتے ہیں. وہ یہی ہمیں دیکھنا ہے. یہ جو ہمیں اللہ نے اپورچونٹی دی ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں آ رہے ہیں, اور یہ بڑا, ویسے تو دیکھا جائے تو آڈ ٹائم ہے, مجلس تو رات ہی کو ہوتی ہے. میرے کزن کہنے لگے کہ آپ کس ٹائم مجلس پڑھیں مولانا صاحب, مجلس تو رات کو ہوتی ہے, رات کے ٹائم پہ مجلس پڑھیں. آپ کو کسی نے رات کو انوائٹ نہیں کیا مجلس پڑھنے کے لیے؟ میں نے کہا نہیں, رات کو بھی پڑھ رہا ہوں, لیکن بہرحال یہاں پہ یہی ٹائم تھا. تو اس ٹائم پہ اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کس کے لیے آ رہے ہیں؟ آپ امام حسین کے لیے آ رہے ہیں. تو آپ پھر امام حسین کے لیے آ رہے ہیں, تو آپ جب یہاں سے اٹھیں تو پھر آپ امام حسین کے لشکر میں شامل ہو کے جائیں. اور یہی آپ کو انالائز کرنا ہے. آپ ہر مجلس میں, یہاں کی بات نہیں ہے, ہر جگہ جائیں. لیکن ظاہر ہے جو یہاں لوگ زیادہ تر رہتے ہیں اس کمیونٹی میں, وہ شاید اس طرح ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے ہوں گے یا پہنچ پاتے ہوں گے. تو یہ 10 days تو ویسے ہی بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کم از کم 10 days, تھوڑے دیر ہی رہ گئے, بہت تیزی سے گزر جائیں گے. تو ہمیں یہ اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کاروان میں شامل ہو رہے ہیں. یعنی امام حسین نے تو ہمیں دعوت دے دی ہے, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو امام نے یہ سب کو بلایا ہے, ہم سب آ رہے ہیں. ایگزٹ کیا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کہ ہمارا ایگزٹ کیا ہوگا. کیا ہم عاشورہ کے بعد امام والی سائٹ پر ہیں یا خدا نہ خواستہ دوسری سائٹ پر ہیں؟ تو آپ بولیں گے مولانا دوسری سائٹ پہ تو نہیں ہو سکتے. تو پھر ایک اور سائڈ ہے, وہ کیا ہے؟ وہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھنا. تو کہیں ہم کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے والوں میں سے تو نہیں ہیں. اور یہ جو گرے لائن ہے لائف میں, کہ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو, مجلس میں بھی چلے جاؤ, سب کام کر لو, یہ گرے لائن ہمارے یہاں نہیں. ہمارے یہاں یا وائٹ ہے یا بلیک ہے. آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں گے ویئر یو آر اسٹینڈنگ, بلیک ہوں یا وائٹ ہوں. یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے. یہ ہمارے یہاں, میرا نہیں مکتب, میرا مکتب جو امام حسین کا مکتب ہے اس کے اندر آپشن نہیں ہے. امام حسین نے کہا یا ادھر آ جاؤ یا پھر اتنے دور چلے جاؤ. امام خود فرماتے ہیں, امام کا اپنا بیان ہے, امام نے ایک شخص کو کہا کہ یا تو اتنے دور چلے جاؤ کہ تمہیں میری آواز نہ آئے, حل من ناصر ینصرنا.